السلام علیکم۔ امی مجھے جنم دے کر دوسری دنیا میں چلی گئیں۔ والد صاحب اور دادی نے پالا، جو شریک زندگی بنا وہ بھی انہی حالات کا پروادہ تھا۔ میری کامران سے شادی ہوئی تو ہم دونوں کو رخصتی کے وقت والدین کے نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ وہ وقت تھا جب ماں باپ کی دعائیں نئی منزلوں کی سمت سفر کرتے ہوئے زد راہ ہو جاتی ہیں۔ وقت رخصتی، کئی دھڑکے اور اندیشے تھے۔ اجنبی لوگوں میں جا رہی تھی، ایک اجنبی کو اپنا سمجھنا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ آئندہ کیا حالات درپیش ہوں گے۔ کامران اچھے انسان تھے۔ ہم ایک دوسرے کے سچے اور مخلص جیون ساتھی بن گئے۔ بھروسہ اور اعتماد، جو میاں بیوی کی کامیاب زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، خدا نے عطا کر دیا تو معاشی تنگی کے باوجود دن سکون سے گزرنے لگے۔ کامران گریجویٹ تھے، کوئی سفارش نہ تھی، اچھی نوکری کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی، نہ ملی تو ایک جنرل اسٹور پر سیل مین ہو گئے۔ دن بھر محنت کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آتے، میں ان کی بہت خدمت کرتی، وقت پہ گرم کھانا اور ہر شے ہاتھ میں دیتی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتے تاکہ اپنی قابلیت بڑھا سکیں۔ اچھی نوکری کی امید دل میں لیے وہ پرائیویٹ طور پہ پڑھتے رہے اور کئی کورس کر لیے۔ تب میں سارا دن گھر کا کام کرتی تھی اور وہ محنت مشقت سے میرے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتے۔ ہم چھٹی کے دن سیر پہ جاتے، غز خوشحالی کے خواب سجائے۔ ہم ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ شادی کو سال گزر گیا اور میں ماں نہ بن سکی تو ہم دونوں کو فکر لاحق ہو گئی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرایا، تمام رپورٹیں ٹھیک تھیں۔ 5 برس گزر گئے، اولاد کی خوشی نہ ملی۔ تب میں بہت حساس ہو گئی، بات بے بات پہ آنکھیں چھلک جاتی تھیں۔ ٹی وی پر وہ اشتہار نہ دیکھ سکتی تھی جو بچوں سے متعلق ہوتے تھے۔ کامران مجھ سے بچوں کے نہ ہونے کے بارے میں بالکل بات نہ کرتے، وہ اس موضوع کو نہ چھیڑتے تھے کہ کہیں میرے دل آزاری نہ ہو جائے۔ میرا یوں خیال رکھتے تھے جیسے کوئی ہتھیلی کے آبگیانے کا خیال کرتا ہو۔ کامران مسلسل ترقی کی کوششوں میں لگے رہے، مختلف جگہ اچھی نوکری کے حصول کے لیے درخواستیں دیتے رہے۔ آخر اللہ نے سن لی اور ان کو ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ دفتر سے گاڑی بھی ملی کیونکہ فیلڈ ورک کرنا ہوتا تھا۔ حیات زیادہ خوبصورت ہوگی، زندگی کی آسائشیں میسر تھیں، مگر اولاد کی کمی تھی جو دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ خدا سب کی سنتا ہے، بالآخر ہماری بھی سنی۔ شادی کے 8 برس بعد مجھے اولاد کی خوشی سے ہمکنار کیا۔ کامران بے حد مسرور تھے، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت آرام کروں۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا ہم کو انتظار تھا۔ قدرت نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا، لیکن کچھ کمزور تھا۔ آئے دن اس کی صحت خراب رہتی اور ہم پریشان رہتے۔ سچ ہے، کسی نعمت کی زیادہ قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ مشکل سے ملتی ہے۔ ہم دونوں بھی زیادہ عبادت گزار ہو گئے، بچے کی صحت کے لیے دعائیں کرتے، تہجد کے بعد اس کی درازی عمر کی دعا مانگتے اور یہ بھی کہ وہ نیک اور صالحہ ہو۔ 3 سال بعد وہ بہت صحت مند، تندرست و توانا ہو گیا۔ اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہمارے دل کو بہلاتا اور ہنساتا، وہ ہماری زندگی اور خوشیوں کا مرکز بن گیا۔ ایک بار پھر میری گود ہری ہو گئی، اس دفعہ بیٹی ہوئی جس کا نام زاہدہ رکھا۔ عمران اور زاہدہ آپس میں بہت مشابہت رکھتے تھے، ساتھ کھیلتے تو دل شاد اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ سچ ہے کہ اولاد بڑی نعمت ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دونوں بچے اسکول جانے لگے، گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے۔ کامران نے سوچا کیوں نہ ملازمت کے ساتھ کوئی سائیڈ بزنس کر لوں تاکہ رزق حلال میں اضافہ ہو۔ ایک دوست کے ساتھ شراکت کر لی، وہ تجارت کرتا تھا۔ ایک روز جبکہ چھٹی کے دن تھے، دونوں مال لینے پشاور گئے۔ واپسی میں اسلام آباد کے قریب بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ ایک اسلحہ کے ڈپو میں ممنوعہ علاقے میں ہوا تھا۔ یہ وہاں سے اتفاقاً گزر رہے تھے، گاڑی تباہ ہو گئی اور بہت سے راہگیروں نے غریچے اڑ گئے۔ پر ہم کو اطلاع ملی، میں یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے اور بچوں کو سنبھالا۔ میری حالت دیکھ کر بچے بھی سہم گئے، دونوں کم سن تھے، زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے تھے۔ میں ان کو بتایا گیا کہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ مجھ سے لپٹ گئے۔ کڑے سے کڑا وقت بھی آخر گزر جاتا ہے، صبر سے کام نہ لیتی تو کیسے معصوم بچوں کی پرورش کر پاتی۔ خوشیوں نے آنگن میں قدم ہی رکھا تھا کہ بہاریں لٹ گئیں اور خزاں کا موسم مقدر ہو گیا۔ وہ دن یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے
جب بچے باپ کے انتظار میں سوتے نہ تھے اور میں ان کو جھوٹے لفظوں سے بہلاتی تھی کہ آ جائیں گے، ابھی دفتر کے کام سے گئے ہیں، سو جاؤ، جب آئیں گے جگا دوں گی، وہ کھلونے لینے کے لیے گئے ہیں، لیکن کب تک، مرنے والا کب واپس آتے ہیں۔ کئی روز میں نے کھانا نہ پکایا تھا، محلے کی عورتیں کھانا لا کر میرے بچوں کو کھلاتی، مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کامران کے بغیر کیسے کھاتی، بھوک ختم ہو گئی تھی، سانس کی ڈوری قائم رکھنے کی خاطر چند والے نگلتی اور پانی پی لیتی۔ عورتوں نے سمجھایا کہ ہوش کرو، تم پر اب 2 بچوں کی بھاری ذمہ داری ہے، ایسا کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گے، تمہارے بچے کون سنبھالے گا، ان کو پڑھنا لکھنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، اور تم نے رزق کی فکر کرنی ہے۔ ہوش آیا تو گھر میں دانا نہ تھا، نوکری ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اب زندگی کا مقصد صرف ان بچوں کو پریشانیوں سے بچانا تھا اور قابل انسان بنانا تھا۔ میں نے اسکول ٹیچر کی ملازمت کر لی اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ عمران اور زاہدہ پڑھ لکھ کے اب یہ دونوں جوان تھے، وہ زندگی کے دکھوں کو سمیٹنے کے قابل ہو چکے تھے، لیکن باپ کا خلا جو رہا وہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ وہ اب بھی روزانہ ہی اپنے باپ کو یاد کرتے تھے۔ عمران کو ملازمت مل گئی اور اس نے گھر کا خرچہ اٹھا لیا۔ زاہدہ بھی BA کر چکی تھی، اس نے B.Ed کیا اور ٹیچر ہو گئی۔ وہ اب مجھے ملازمت نہ کرنے دیتے، کہتے تھے آپ نے بہت کام کر لیا، اب آپ کے آرام کا وقت ہے۔ ساری فکریں دور ہوئیں تو بچوں کی شادیوں کی فکر لگ گئی۔ میں نے بہت تحمل سے کام لیا تھا، بچوں کے سامنے تھکن کو بھی ظاہر نہ کرتی، بیمار ہوتی تب بھی کام پر جاتی۔ میرے بچوں کو کسی بات کا پتہ نہ تھا، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر اپنی پیاری جوانی مٹی بنا ڈالی۔ نئے کپڑے سالوں نہ خریدتی، بچوں کو اچھا کھلاتی، خود روکی سوکی کھا لیتی، لیکن ان کو پتہ نہ چلنے دیتی۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری نہیں کرتی تھی تاکہ میرے بچے کسی چیز کو نہ ترسیں۔ زندگی کی کھٹاؤں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ ایک روز عمران نے مجبور کیا کہ ہم نئے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پرانا محلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تب میں نے اسے بہت منع کیا کیونکہ میں نے ساری زندگی اس محلے میں گزاری تھی۔ محلے والے میرے دکھ سکھ سے واقف اور خوشی و غمی کے سانجھی تھے، لیکن بیٹا نہ مانا۔ نئی نسل کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بیٹے نے گھر فروخت نہ کیا لیکن اسے کرائے پر اٹھا دیا اور ہم نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ یوں اس نے میری بات بھی رکھی اور اپنی آرزو بھی پوری کر لی۔ عمران کو جلد از جلد نوکری ملنے لگی، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا۔ تب وہ دیر سے گھر آنے لگا۔ ایک روز میں نے قسم دے کر کہا، سچ بتاؤ کیوں دیر سے گھر آتے ہو، کہاں وقت گزارتے ہو؟ اس نے دبے لفظ میں بتا دیا کہ ایک لڑکی سے دوستی ہے اور اس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شکر ہے کہ اس نے سچ بتا دیا اور میں نے بھی اجازت دے دی۔ اس کی شادی دھوم دھام سے اس کی پسندیدہ لڑکی سے ہی کر دی گئی۔ جب ماریا بہو بن کے گھر آئی، پتہ چلا کہ وہ دولت مند مگر لاپرواہ والدین کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، جس کو بڑوں کے ادب کا علم نہ تھا اور نہ چھوٹوں کا لحاظ تھا۔ اس کی تربیت پر والدین نے کوئی توجہ نہ دی تھی، وہ اپنے اپنے مشاغل میں گم رہے اور بچوں نے نوکروں کے رحم و کرم پر بچپن سے جوانی کے منازل طے کر لیے۔ ماریا حسین تھی مگر اس کے حسن کو تکبر کی دیمک اور غرور کا گھن لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے اور زاہدہ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، صرف اپنے شوہر سے خوش دلی سے بات کرتی تھی، وہ ہم کو منہ نہ لگاتی۔ ماریا کے والد ایک بڑے بزنس مین تھے، ان کے کاروبار میں بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کا بھی حصہ موجود تھا اور منافع ہر ماہ وہ ماریا کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے۔ شاید اسی بات کا اس لڑکی کو تکبر تھا۔ ماریا کی ماں کی سوشل سرگرمیاں بہت تھیں، اس نے شروع سے ہی اپنے بچوں کو ہاسٹل میں ڈال دیا تھا۔ جب بچے چھٹیوں پہ گھر آتے تو نوکر ان کی دیکھ بھال کرتے، ماں اور باپ دونوں کے پاس اتنا ٹائم نہ ہوتا تھا کہ اپنی مصروفیات سے ہٹ کر اولاد کی تربیت پہ توجہ دیں، ان کو ادب و آداب سکھائیں جو ضروری ہوتے ہیں۔ ایک پرسکون اور کامیاب زندگی کے لیے ماریا کو ایسا ماحول ملا کہ اسے رشتوں کا احساس ہی نہ تھا۔ میں بہت پریشان تھی، کیسی بہو مل گئی ہے جو سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھتی ہے، جو شوہر کے سوا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ جب پڑوس سے کوئی بہو کو دیکھنے کی فرمائش کرتا تو مجھے کہنا پڑتا سو رہی ہے۔ وہ کہتی کیسی بہو لے کر آئی ہو جو سارا دن سوتی رہتی ہے۔ اب مجھے اس مسئلے پر سوچنا تھا، کیسے گھر کا ماحول درست کروں۔ ایک ہی حل سمجھ میں آیا کہ کسی طرح پیار و محبت سے اس لڑکی کو رام کروں۔ بیٹے سے کچھ کہنے کا مطلب تو گھر کی خوشیوں کو خراب کرنا کے مترادف تھا۔ میں نے ماریا کی فطرت کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی، اپنی پالتو بلی کا بہت خیال رکھتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی، ان کی
کولیاں دھو کر پانی بھر کے رکھتی۔ اگر کوئی فقیر صدا لگاتا دوڑ کر جاتی، مدد ضرور کرتی۔ گویا اس کی فطرت اچھی تھی لیکن اچھی تربیت سے محروم تھی۔ جب انسان کسی کی فطرت کو جان لے اس کا دل جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ پیار کی بھوکی تھی۔ میں چونکہ ٹیچر تھی، بڑوں اور بچوں کی پہچان رکھتی تھی، میں نے زاہدہ کے ذمے لگا دیا، تم بھابھی کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اس کی پالتو بلی کا بہت خیال رکھو اور پیار کا اظہار کرو۔ ماریہ اسی طرح پہلے پہل تمہاری جانب متوجہ ہوگی۔ وہ اپنی پالتو بلی اور طوطے وغیرہ میکے سے لے کر آئی تھی۔ زاہدہ نے ان کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب ماریہ اپنے کمرے سے نکل کر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنا چاہتی، زاہدہ دوڑ کر اس کی طرف جاتی، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تو اس کے پالتو پرندے اور بلی سے اظہار محبت کرتی۔ ماریہ رفتہ رفتہ زاہدہ سے مانوس ہوتی گئی اور اب وہ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کرنے لگی۔ سچ ہے، انسان پیار اور اخلاق سے ہی کسی کا دل جیت سکتا ہے، شکوے شکایات سے ہرگز نہیں۔ بالآخر زاہدہ کی محنت رنگ لائی اور وہ اپنی مغرور بھابھی سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ زاہدہ ماریہ سے قریب ہوتی گئی تو اب وہ اس کو اس کے کمرے سے نکال کر میرے کمرے تک لانے لگی۔ بہو مجھ سے دعا سلام کرنے لگی، زاہدہ سے باتیں کرتی تو مجھے بھی مخاطب کر لیتی۔ بارے میں کف توڑنا اور میرے دل کی گھٹن کم ہو گئی۔ زاہدہ بھائی کی مصروفیات کے مطابق وقت نکالتی۔ میں نے بیٹے کو بھی ماریہ کی شکایت نہ کی، اس بارے میں کوئی بات منہ سے نہ نکالی کہ وہ سارا دن ہم سے کیسا سلوک کرتی ہے۔ جانتی تھی کہ وہ ماریہ کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کی خوشی پر نچھاور رہتا ہے اور بیوی کے عشق میں مجھے بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ بہن جو پہلے اس کی جان تھی، جس کے بغیر نوالہ نہ توڑتا تھا، اب زاہدہ سے بھی بات یہ ہفتہ گزر جاتا۔ ماریہ کو روزانہ آفس سے آنے کے بعد باہر لے جاتا، کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاتے۔ میں ساس نہ بنی، نہ اپنی بیٹی کو نند بننے دیا۔ زاہدہ کو سمجھاتی، کلک نہ کرو، بھابھی سے محبت کرو، اس سے محبت کرو گی تو بھائی کی محبت کو حاصل کر پاؤ گی۔ یہی میرا تجربہ کہتا ہے اور یہی زمانے کا دستور ہے۔ جب چہیتی بیوی آ جاتی ہے، ماں اور بہنیں اگر فراست سے کام نہ لیں تو بیٹے اور بھائی کی زندگی سے منفی ہو جاتی ہیں۔ میری بیٹی سمجھدار اور صبر والی تھی، جیسا میں کہتی کہنا مانتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ماریہ مجھے ساس اور نند کی حیثیت دینے پر مجبور ہوگی۔ وہ مجھے امی کہنے لگی۔ اب میں ایک نارمل رویے کی حامل تھی اور ہم کو اس کے ساتھ بات کرنے میں آسانی محسوس ہوتی تھی۔ بے شک ہم ایک ہی گھر کے فرد جیسے ہو گئے تھے۔ ماریہ جہاں جاتی مجھے بتاتی اور کبھی کہتی آپ بھی ساتھ چلیں۔ اس نے ادب و آداب سیکھنا شروع کر دیے تھے، جبکہ پہلے وہ اگر کہیں جاتی ہم کو یہ بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی کہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ جب میں نے اس کے ساتھ ممتا بھرے سلوک رکھا، وہ مجھے اپنے دل کے قریب سمجھنے لگی۔ آخرکار اس نے اپنی زندگی کے گزشتہ تلخیوں اور دکھوں سے مجھے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ مجھے بچپن سے جوانی تک اپنے گھر میں کبھی پیار نہیں ملا، روپے پیسے کی کمی نہ دیکھی، لیکن محبت کو ترستی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اب اتنی سعادت مند ہو گئی کہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی اور میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ اس کا رخ میری طرف ہو گیا۔ میرا کھویا ہوا عمران بھی دوبارہ مجھے مل گیا۔ وہ اب آفس سے آ کر پہلے کی طرح میرے کمرے میں بیٹھ جاتا، کچھ دیر باتیں کرتا، طبیعت پوچھتا، دوائیں لانے کو کہتا، زاہدہ سے کہتا امی کا بہت خیال رکھا کرو، وقت پر دوا دیا کرو۔ باہر کھانے کے لیے جاتے تو میرے لیے بھی پیک کروا کر لے آتے۔ زاہدہ کی شادی کی فکر بھی تھی۔ میرے کہنے پر ماریہ نے اس طرف توجہ دی اور اپنے شوہر کو بھی یاد دلانے لگی کہ تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے۔ عمران نے ایک دو دوستوں سے بات کی اور پھر ایک دوست کے توسط سے اچھے گھرانے میں زاہدہ کی بات طے ہو گئی۔ لڑکا نیک اور خوبصورت تھا اور میرے بیٹے کی دوست کا بھانجا تھا۔ مختصر کنبہ یعنی ماں اور بیٹا تھے۔ لڑکے کا نام ثاقب تھا۔ ثاقب سے منگنی کے بعد ماریہ نے نند کے جہیز کی خریداری شروع کر دی۔ وہ اکثر زاہدہ کو بھی ساتھ لے جاتی۔ تبھی عمران نے عزت سے بہن کو بیعت دیا اور جہیز میں ہر چیز دی۔ بہن کی شادی میں کسی شے کی کمی نہ ہونے دی اور یہ سب ماریہ کے تعاون سے ہوا، جس نے نند کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اور ماریہ گھر میں باقی رہ گئے۔ وہ کچن میں آ جاتی، کھانا پکاتے دیکھتی تو دلچسپی لیتی۔ یوں اس نے کئی طرح کے کھانے بنانے سیکھ لیے۔ اگرچہ نوکر موجود تھے لیکن خاتون خانہ کا رشتہ تو کچن اور گھریلو امور کی انجام دہی سے قائم رہتا ہے۔ بس ماریہ نے بھی رفتہ رفتہ گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ مجھے آرام نصیب ہو گیا۔ اب گھر اس کا تھا، میں تو ایک بڑھاپے کی دہلیز پر مختصر عرصے کے مہمان تھی۔
ظاہر ہے لمبی عمر کی طویل مسافت طے کر چکی تھی۔ زیادہ تر اپنے بیڈ روم میں رہتی تھی۔ ماریا مکمل بدل گئی تھی۔ اس میں تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز نہ رہی تھی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون خانہ بن گئی تھی۔ گھر میں سکون تھا اور وہ سلیقہ مند تھی۔ اس نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ بہترین فطرت کی مالک نکلی۔ تھوڑی سی توجہ اور پیار نے اسے یکسر بدل دیا تھا۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتی اور خود سارا دن گھر کی دیکھ بھال کرتی، نوکروں سے کام کراتی اور مہمانداری کے سب تقاضے نبھاتی۔ پڑوس سے عورتیں ملنے آتی، ان کو عزت سے بٹھاتی اور خاطر مدارات کرتی۔ یہ سب مجھ سے سیکھی اس نے۔ سارے لوگ اس کی تعریف کرتے کہ بہو ہو تو ایسی، خدا ہر کسی کو ماریا جیسی بہو دے۔ ایک روز میری طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ وہ ایسے روئی جیسے میں اس کی ماں ہوں۔ ماریا اپنے والدین کے گھر غیروں کی طرح بے سکون رہی تھی۔ اب وہ مجھے اپنے گھر میں بہت سکون محسوس کرتی تھی، خاص طور پہ میرے ساتھ۔ مجھ کو زکام بھی ہو جاتا، فوراً ہسپتال لے جاتی، پریشان ہو جاتی۔ زاہدہ تو اپنے گھر آباد تھی۔ اس کی ساس غصے کی تیز تھی، لیکن میری بیٹی صبر والی تھی۔ اس نے مجھ سے تربیت لی تھی۔ وہاں ساس کا بھی دل جیت لیا، جس کی وجہ سے شوہر اس کی قدر کرنے لگا۔ جن دنوں میں بیمار تھی، ماریا اپنے ہاتھ سے پرہیزی کھانا بنا کر کھلاتی تھی۔ کہتی تھی امی جان زاہدہ تو اپنے گھر میں ہے، روز نہیں آ سکتی، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، دعا مانگتی رہتی ہوں، خدا کرے آپ کو کچھ نہ ہو، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس کی یہ باتیں گویا مجھے بیماری کی زندگی بڑھا دیتی ہیں۔ وہ ماں باپ سے ملنے بہت کم جاتی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ماریا کو یکے بعد دیگر 2 بچوں سے نوازا۔ اب ہماری فیملی مکمل تھی۔ میں پوتے پوتی کو دیکھ کر خوش ہوتی اور سوچتی اب اگر کامران زندہ ہوتے تو اپنے خوشحال گرانے کو دیکھ کر ان کا دل کتنا شاد ہوتا۔ ماریا کو اپنے بچپن یاد تھا۔ وہ بچپن پر بہت توجہ دیتی تھی۔ نوکروں کے حوالے کام کرنے کے بجائے اپنا کام خود کر کے بچوں کے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے سارے انجام دیتی تھی۔ عمران تو پہلے ہی ماریا سے پیار کرتا تھا۔ بچوں کی وجہ سے یہ پیار اور مضبوط ہو گیا۔ زاہدہ پہلے تو اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ اچانک اس کے خاوند کی ملازمت جاتی رہی اور اس کی زندگی میں رفتہ رفتہ پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ جب آتی بجھی بجھی اور زرد رنگت ہوتی چلی گئی۔ تب ماریا نے اسے پوچھا کیا پریشانی ہے، کچھ تو بتاؤ۔ پہلے تو زاہدہ نے کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز اپنی بھابھی کے اصرار پہ بتا دیا سال بھر سے شوہر بے روزگار ہیں اور بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ساس ملازمت کرنے کی بھی مجھے اجازت نہیں دیتی۔ ان کا کہنا ہے میں تمہارے بچے نہیں سنبھال سکتی۔ ماریا نے زاہدہ کے خاوند سے بات کی اور اسے اپنے والد سے کہہ کر ایک بہت اچھی ملازمت دلوا دی۔ ان کے گھر سے فاقے مٹ گئے اور دوبارہ خوشحالی و سکون میسر آ گیا۔ زاہدہ نے بھابھی کو دعائیں دیں، کہتی تھی امی جان اصل کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے جو ہم کو صحیح سمت پر چلایا، اور آج ہم سب اگر خوشیوں سے ہمکنار ہوئے ہیں تو آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ ہم کو صبر اور اچھے اخلاق کے بجائے لڑائی جھگڑے لگائی بجائی میں ڈال دیتی تو نفرت کی آگ میں جل چکے ہوتے۔ آپ کی اچھی تربیت نے آج ہم کو زندگی کا ہر موڑ بآسانی عبور کرا دیا۔ میں آج بھی کہتی ہوں سب آپ پر منحصر ہے کہ زندگی کو کس رخ سے بسر کرتے ہو۔ زندگی پھولوں کے سیج نہیں ہوتی۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی خوشیوں دو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔